السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے، اور آپ تمام لوگوں کے لیے میں دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو خیر سے رکھے، صحت مند رکھے، تندرست رکھے، اور دنیا کی ہر مشکلوں سے، فتنوں سے، پریشانیوں سے اللہ پاک اپنی حفاظت میں رکھے، اور آپ لوگوں کا یہاں پر آنا، ہمارے اس کلاس کو لینا سننا قبول فرمائے۔ میری آپ لوگوں سے ایک درخواست ہے کہ اس کلاس کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھا کریں، بلکہ اس کی دعوت چلائیں، لوگوں کو اس کے بارے میں بتائیں۔ ہمارے پاس ایک بہت اچھا طریقہ ہے، ہم اپنے اسٹیٹس وغیرہ کے اوپر اس کی جو ہے وہ لگا سکتے ہیں، کیا کہتے ہیں، لنک لگا سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے لوگ جڑ سکتے ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کو اس سے جوڑا کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ ہو رہا ہوگا۔ اگر ہو رہا ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ اس فائدے کو صرف اپنے تک نہ رکھیں، دوسروں کو بھی بتائیں، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ چلیے، بات غزوہ بدر کی چل رہی تھی، اور گزشتہ نشست میں بات یہاں تک آئی تھی کہ میدان جہاد میں جب یہ لوگ پہنچ گئے بدر کے اندر، کفار مکہ، تو بہترین جگہوں پر انہوں نے تسلط قائم کر لیا اپنا، وہاں بہترین جگہوں پر خود اپنا کنٹرول کر لیا۔ دیکھیے، یہ بات یاد رکھیں کہ میں نے بتایا تھا نا، مقام جحفہ پر پہنچ کر مشرکین مکہ کے ایک شخص نے، جحیم نام کے ایک شخص نے خواب دیکھا، اور خواب کے اندر اس نے یہ دیکھا کہ ایک شخص گھوڑی پر آیا ہے اور اس کے ساتھ اونٹنی ہے۔ شاید یہ واقعہ میں نے بیان کر دیا تھا، لیکن دوبارہ سن لیتے ہیں، یہیں سے بات شروع ہو جائے گی۔ ایک شخص اپنی گھوڑی پر یا گھوڑے پر سوار ہو کر کے آیا، اور اس کے پاس ایک اونٹ ہے، اور وہ آواز لگا رہا ہے، یعنی کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص جہاں پر مقام جحفہ پر یہ مشرکین مکہ کا 1000 کا لشکر ٹھہرا ہوا تھا، وہیں اس نے یہ خواب دیکھا کہ ہمارا لشکر ہے، اور لشکر کے پاس ایک شخص آیا ہے، اور اس کے پاس ایک اونٹنی ہے، اور گھوڑے پر وہ سوار ہے، اور وہ زور زور سے آوازیں لگا رہا ہے کہ ابو جہل قتل ہوا، امیہ قتل ہوا، اور ایک ایک کے نام لے کر کے جو سرداران مکہ اس لشکر کے اندر موجود تھے، سب کے نام لے کر کے کہہ رہے ہیں فلاں قتل ہوا، فلاں قتل ہوا، فلاں قتل ہوا۔ اور اس کے بعد اس شخص نے، اس کے ہاتھ میں ایک برچھا ہے، ایک نیزہ ہے، اور یہ نیزہ اس نے اونٹ کے مارا، اور وہ اونٹ جو ہے وہ درد میں کراہتا ہوا دوڑا، اور اس سے جو خون کے چھینٹے نکلے، اس خون کے چھینٹوں کی جو بوندیں ہیں وہ ایک ایک جو ہے خیمے کے اندر گئی ہیں، اور اس کی آنکھ کھل گئی ہے۔ اٹھ کر کسی نے ابو جہل کو خواب کے بارے میں بتایا، اور یہ کہا کہ یہ خواب سچا ہو سکتا ہے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ یہ بھی کوئی نیا نبی پیدا ہو گیا، یعنی کہ سچے خواب نبیوں کے ہوتے ہیں نا، تو اس نے کہا ایک اور نبی پیدا ہو گیا۔ اور پھر اس نے یہ وارننگ بھی دی کہ خواب دیکھنے والا یہ خواب بھی یاد رکھے، اور تم لوگ بھی یہ خواب یاد رکھنا، اور میدان بدر کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے وہ منظر بھی تمہیں دکھاؤں گا میں، تب اس خواب کی تعبیر تمہیں پتہ چلے گی۔ بہرحال پھر ہوا یہ کہ یہ لوگ مکہ سے چل رہے تھے، ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے چل رہے تھے۔ مقام بدر جب آتا ہے، میدان بدر جب آتا ہے، تو یہ لوگ پہلے پہنچ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو اس وقت تک پہنچے نہیں تھے، تو میدان بدر کے اندر 3 چیزوں کو دیکھا گیا۔ نمبر 1، پتھریلی جو جگہ تھی جہاں پر چلنا پھرنا آسان تھا، اس جگہ پر ان لوگوں نے کنٹرول کر لیا۔ نمبر 2، جہاں پر پانی وغیرہ کا ذرا معاملہ تھا، تالاب تھے یا جو کچھ تھا، کنویں تھے، اس جگہ پر بھی ان لوگوں نے کنٹرول کر لیا۔ اور نمبر 3، بدر کے میدان میں جو اونچی اونچی جگہیں تھیں، ان اونچی جگہوں پر بھی انہوں نے کنٹرول کر لیا۔ یعنی کہ اس دور میں جنگ کرتے ہوئے ان چیزوں کا خاص طور سے خیال رکھا جاتا تھا۔ اونچی جگہوں کو دیکھ لو، پانی والی جگہوں کو دیکھ لو، دوران جنگ جو ہے پانی وغیرہ کی پریشانی نہ ہو۔ اونچی جگہ سے نیچے کی طرف جانا آسان ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ٹھہرنا آسان ہوتا تھا۔ اس زمانے میں پکی سڑکیں تو ہوتی نہیں تھیں، یا تو ریتیلا میدان ہوتا تھا یا پتھریلی زمین ہوتی تھی، تو پتھریلی زمین کا خاص طور سے خیال رکھا جاتا تھا۔ جب صحابہ کرام میدان بدر کے اندر پہنچے تو نہ ان کو کوئی پکی زمین ملی، ایسا ریتیلا میدان تھا کہ انسانوں کے پیر بھی پنڈلیوں تک زمین میں دھس رہے تھے، اور اونٹوں کے پیر بھی زمین میں دھس رہے تھے۔ پانی کا بھی کوئی معاملہ نہیں تھا، پانی والی جگہ بھی سوکھا میدان تھا، اور نچلی زمین تھی، اوپر یہ لوگ تھے، نیچے صحابہ کرام تھے۔ بہرحال
جیسے کہ میں نے پچھلی نشست کے اندر بتایا تھا کہ سارے اسباب ایک طرف جمع ہو گئے اور ادھر صرف اللہ اور اس کا رسول ہے، اور صحابہ کرام کا اللہ اور اس کے رسول کے اوپر پورا اعتماد اور یقین ہے، ان کا ایمان ہے بس، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اسباب کی دنیا ایک طرف جمع ہو گئی اور غیر اسباب جو ہے ایک طرف جمع ہوگا، صرف اللہ تعالیٰ کی معیت اس طرف آ گئی، بس اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کی معیت کافی ہے۔ ہونا تو یہی چاہیے کہ آج ہم بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، مسبب الاسباب کو دیکھیں، اسباب کو نہ دیکھیں، لیکن آج ہم نے مسبب الاسباب کو تو چھوڑ دیا، بس صرف اسباب پر ہماری توجہ ہے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ بیٹھے اور دنیا کے اسباب کے اوپر ہماری جو ہے توجہ ہے۔ یہی چل رہا ہے دنیا کے اندر۔ مسلمان جو ہے اسباب کی وجہ ہی سے کچھ نہیں کر رہا ہے، ہمارے اسباب نہیں ہیں، ہمارے حالات نہیں ہیں، ہمارے معاملات نہیں ہیں۔ اللہ پر توکل تو کرو جیسے صحابہ کرام نے کیا، اور اس کی مثالیں دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں ابھی قریب میں زیادہ وضاحت کے ساتھ نہیں جاتا، آپ لوگ سمجھدار ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پھر جب وہاں پہنچے تو وہاں پہنچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے پہلے مدد یہ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں بارش برسا دی۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، بارش برسا دی، جس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ وہ جو پتھریلی زمین تھی جس پر کفار مکہ تھے، پھر پتھر پر اگر پانی پڑ جائے تو وہ چکنا سا ہو جاتا ہے، پھر اس کے اوپر چلنا مشکل ہو جاتا ہے، پیر پھسلتے ہیں، گرنے کا ڈر ہوتا ہے، حالات ایک دم بدل گئے پانی کے برسنے کی وجہ سے۔ وہ چکنی زمین، وہ پتھریلی زمین پانی کے پڑنے سے پھسلنے لگی اور ان لوگوں کو وہاں ٹھہرنا مشکل ہو گیا، اور جب پانی گرا ہے تو وہ جو ریتیلی زمین تھی وہ ریت جو ہے پانی کے پڑنے کی وجہ سے بیٹھ گئی، وہ جم گئی، اور صحابہ کرام کا اس پر چلنا پھرنا آسان ہو گیا، ایک دم حالات بدل گئے ایک دم۔ اور پانی کے برسنے کی وجہ سے جیسے کہ وہ لوگ اوپر تھے تو پانی برس برس کے نیچے کی طرف آتا ہے، اوپر تو رہتا نہیں ہے، پانی تو نیچے کی طرف آتا ہے، تو صحابہ کرام نے وہاں پر عارضی حوض بنا لیے، وہ ریت کو حوض کی طرح شیپ دے کر کے حوض بنا لیے، تالاب بنا لیے، اور پانی اس کے اندر جمع کر لیا خوب۔ اس طریقے سے فوراً اللہ تعالیٰ کی جو ہے سب سے پہلی مدد یہ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی۔ اچھا بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمۃ للعالمین ہے، اور آپ نے اس موقع پر بھی یہ کہہ دیا، صحابہ کرام کو جو ہے اعلان فرما دیا کہ یہ لوگ جو ہمارے سامنے لشکر ہے، یہ لوگ بھی جو ہم نے حوض اور تالاب بنائے ہیں اس میں سے پانی لینے کے لیے آئے تو ان کو منع مت کرنا، یہ خون کے پیاسے لوگ جو سر پر آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، معاذ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی اپنے اخلاق کا دامن نہیں چھوڑا۔ آپ نے فرمایا اگر یہ لوگ پانی لینے آئیں تو ان کو منع مت کرنا، پانی لینے دینا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو، سعد بن معاذ کو، اور غالباً حضرت حمزہ کو، ان تین لوگوں کو، یا حمزہ تھے یا پتہ نہیں کوئی اور تھے، مجھے بھول لگ رہی ہے، ان دونوں تینوں کو جو ہے بھیج دیا جاسوسی کے لیے کہ ذرا پتہ لگاؤ، ذرا دیکھو آس پاس کا کیا ماحول ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بھیجا تو دو لوگ ان کے ہاتھ میں آ گئے، اور یہ دو لوگ وہ تھے جو پانی لینے کے لیے آئے تھے، اللہ کے رسول نے اجازت دی تھی نا پانی کے لیے، تو ان دونوں کو پکڑ کر صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ علماء نے لکھا کہ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مصروف تھے، نماز میں مشغول تھے، نماز پڑھ رہے تھے، تو صحابہ کرام کو شک تھا کہ یہ اس لشکر کی طرف سے آئے ہیں، یہ وہ جو ابو سفیان جو تجارتی قافلہ شام سے لے کر کے مکہ جا رہے تھے، یہ ان کے آدمی ہیں، پتہ نہیں شکل سے مسافر لگ رہے تھے شاید۔ تو صحابہ کرام نے ان کے اوپر ذرا تشدد کیا، ہاں بھائی کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم اس لشکر سے ہیں، ہم ان کے سقے ہیں، ہم ان کو پانی پلاتے ہیں، پانی لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو لکھا کتاب کے اندر کہ صحابہ کرام نے پھر ان پر مارنا پیٹنا شروع کر دیا، ان کو پٹائی لگائی ان کی خوب۔ تو ان لوگوں نے یہ سوچا کہ کہیں ہمیں قتل نہ کر دیں، جان سے نہ مار دیں، تو اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے جھوٹ بول دیا کہ ہاں ہم ابو سفیان کے قافلے سے آئے، حالانکہ وہاں سے نہیں آئے تھے، لیکن جان بچانے کے لیے جھوٹ بول دیا۔ جب ان لوگوں نے جھوٹ بولا تو صحابہ نے مارنا چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا جب وہ سچ بول رہے تھے تو تم ان کو مار رہے تھے، اور جب انہوں نے جھوٹ بولا تو تم نے ان کو چھوڑ دیا۔ خدا کی قسم یہ جو ہے ابو سفیان کے قافلے سے نہیں ہے بلکہ اس لشکر ہی سے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے پوچھا یہ بتاؤ قریش میں کون کون آیا ہے؟ تو کہنے لگے، یعنی کہ اللہ کے رسول نے پوچھا اس لشکر میں کون کون ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ابو جہل ہے، عتبہ ہے، اور شیبہ ہے، اور نہ جانے کس کس کے نام لیے، اور ربیعہ ہے، ابو البختری ہے، حکیم ابن عظام ہے، اور امیہ ہے، امیہ کا بھائی ہے، بہت سارے جو سرداران قریش تقریباً سب کے نام لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر کے فرمایا کہ مکے والوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہاری طرف پھینک دیے۔ اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ مکے والوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہارے قدموں میں پھینک دیے، تمہاری طرف پھینک دیے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ یہ لوگ کتنے ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ بہت سارے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہیں کتنے؟ تو انہوں نے کہا ہے تو بہت سارے، ہمیں گنتی نہیں آتی، ہم نے گنا نہیں نا، ہمیں گنتی آتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر سوچ بوجھ دیکھے، آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ ان لوگوں کے لیے جو کھانا پکتا ہے اس کے لیے اونٹ کتنے ذبح ہوتے ہیں؟ تو یہ لوگ کہنے لگے کہ ایک دن 9 اونٹ ذبح ہوتے ہیں اور ایک دن 10 اونٹ ذبح ہوتے ہیں۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 900 سے 1000 کے بیچ کا لشکر ہے۔ آپ نے کھانے کی نوعیت کو دیکھ کر کے اندازہ لگا لیا۔ اس کے بعد وہ رات کا موقع آتا ہے کہ جب اگلے دن صبح جنگ شروع ہونی تھی، اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے رات کا موقع آتا ہے۔ اس رات میں کچھ واقعات ان کو سن لیجیے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو صدیق انصار کہتے ہیں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو قریشی یعنی کہ صحابہ کی 2 جماعتیں تھیں، ایک مہاجرین اور ایک انصار۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو صدیق کا لقب دیا جاتا ہے، یعنی کہ صحابہ کرام کا یہ مشہور تھا کہ ابو بکر جو ہیں یہ مہاجرین کے صدیق ہیں، اور سعد بن معاذ جو ہیں یہ انصار کے صدیق ہیں، یعنی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام تھا مہاجرین صحابہ کے یہاں، یہی کا یہی مقام سعد بن معاذ کا تھا انصار کے یہاں۔ ان کو انصار کا صدیق کہا جاتا تھا۔ تو یہ سعد بن معاذ جو تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے لیے چھپر بنا دیتے ہیں۔ چھپر وہ 4 کھمبے گاڑ کر اوپر جو ہے ایک کپڑا لگا دیا جائے۔ عربی کے اندر اس کو عریش کہا جاتا ہے، عریش۔ جہاں پر یہ عریش لگایا گیا تھا وہاں پر آج بھی نشانی کے طور پر مسجد عریش موجود ہے۔ جو لوگ وہاں جاتے ہیں حج کرنے کے لیے تو مسجد عریش بھی بعض مرتبہ دکھائی جاتی ہے۔ اچھا، مجھے بعض لوگوں سے پتہ یہ چلا ہے کہ اب جو مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے مکہ جانے کا جو روٹ ہے وہ بدل دیا گیا ہے۔ اب اس روٹ میں یہ بدر نہیں آتا، تو مسجد عریش بھی نہیں ملتی بہت سارے لوگوں کو، حاجیوں کو۔ دوسرا روٹ بنا دیا گیا ہے، دوسرا راستہ بنا دیا گیا ہے، لیکن آج بھی وہ راستہ تو موجود ہے اور کچھ لوگ جاتے بھی ہیں۔ تو اگر آپ لوگوں کے پاس ہمت ہو، وقت ہو اور تھوڑا بہت خرچے کی جو ہے ہمت بھی ہو، تو ادھر سے کبھی کبھی جو ہے جائیں اور مسجد عریش جائیں، اور وہاں جا کر کے وہ مقام دیکھ کر کے آئیں کہ کس طریقے سے یہ بدر کا میدان تھا اور کیسے وہ مسجد عریش آج بھی بنی ہوئی ہے۔ ایک بڑی اونچی سی جگہ تھی، ایسی جگہ تھی کہ جہاں پر کھڑے ہو کر کے پورے میدان کا جو ہے جائزہ لیا جا سکے، پورے میدان کو دیکھا جا سکے ایک نظر کے اندر۔ وہاں پر یہ چھپر بنایا گیا، اور چھپر بنانے سے پہلے سعد بن معاذ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پیشکش کی کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے لیے ایک عریش بنا دیتے، چھپر بنا دیتے، اور اس کے اندر کچھ جانور، کچھ سواری وغیرہ، اونٹ اور کچھ جو بھی تھے اس وقت، تو یا رسول اللہ ہم اونٹ وغیرہ چھوڑ دیتے یا ایک آدھ گھوڑا چھوڑ دیتے، آپ اس عریش میں رہیے گا اور ہم آگے جا کر کے مقابلہ کریں گے، آپ یہاں موجود رہیے۔ اور یا رسول اللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دے دی اور ہم جیت گئے تو پھر ہماری تو تمنا یہی ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ معاملات بدل گئے اور کفار ہم پر غالب آ گئے اور شکست کے آثار دیکھنے کو ہوں، تو یا رسول اللہ آپ فوراً سواری پر سوار ہوئیے گا اور فوراً مدینے چلے جائیے گا، اور مدینے کے اندر جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں وہ لوگ ہماری جیسی محبت کرتے ہیں آپ سے، جتنی محبت ہم کرتے ہیں اتنی محبت یا رسول اللہ وہ بھی آپ سے کرتے ہیں، ہم سے کم محبت نہیں کرتے۔ یا رسول اللہ، اگر شکست کے حالات بنے، شکست کے آثار بنے، تو آپ فوراً سواری پر سوار ہوئیے گا، مدینے چلے جائیے گا، اور مدینے کے اندر جتنے لوگ ہیں پھر وہ آپ کے ساتھ مل کر کے ان لوگوں کا مقابلہ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشورے کو پسند فرمایا، اور آپ نے اس عریش کے بنانے کا حکم دیا۔ پھر وہ عریش بنایا گیا اور اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر رہے۔ اسی رات کے اندر پھر یہ معاملہ بھی پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت انس فرماتے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لے کر کے میدان بدر کے اندر گئے، اور آپ نے ایک ایک جگہوں کو دیکھ کر فرمایا، ھذا مصرع فلان غدا، ھذا مصرع فلان غدا، کل یہ فلاں کے مرنے کی جگہ ہوگی، کل فلاں کے مرنے کی جگہ یہ ہوگی، یعنی ابو جہل یہاں مرے گا، امیہ یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بندے کا نام لے کر کے جگہ کا اشارہ کر کے بتایا، یہ یہاں مرے گا، یہ یہاں مرے گا، یہ یہاں مرے گا۔ صحابہ کرام فرماتے جب جنگ ختم ہوئی تو ہم خدا کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ کا اشارہ کر کے فلاں فلاں کا نام بتایا تھا، ہر ایک کی لاش اسی جگہ پائی، اسی جگہ اس کی لاش ملی۔ تو یہ پیشن گوئی تھی اللہ کے رسول کی۔ اور اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، رات کا موقع تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ سفر کی ایک مشقت تھی، بدر کے اندر آئے تھے، جنگ کی تیاری تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک معاملہ، ایک مدد تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آئی تھی کہ بارش ہو گئی تھی، دوسری مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آئی کہ جتنے صحابہ کرام تھے سب کو نیند آ گئی، ایسی غفلت کی نیند آئی کہ پھر صبح تک کوئی نہیں جاگا، سب سو گئے، اللہ تعالیٰ نے نیند ڈال دی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے لوگ تھے سارے سو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہیں آئی، اور ساری رات اس عریش کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں مشغول رہے۔ اللہ کے رسول چلے گئے، ابو بکر صدیق ساتھ میں چلے گئے، اور باہر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کے پہرا دیتے رہے اس کا، یعنی کہ جس طریقے سے وہ گارڈ ہوتے ہیں نا، اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرے داری یہ فرماتے رہے۔
اور ساری رات صحابہ کرام سوتے رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گریہ وزاری کرتے رہے، یا اللہ یہ چھوٹی سی جماعت، یا اللہ اگر ان کو کچھ ہو گیا تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں۔ وہ زبردست گریہ وزاری کے الفاظ ہیں، میں اگر اس کو نقل کروں گا تو ایک طریقے سے پھوٹ پھوٹ کے رو پڑیں گے آپ، جو وہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے، یا اللہ یہ چھوٹی سی جماعت ہے، یہ تیرے بھروسے آئی ہے، یا اللہ اگر ان کو کچھ ہو گیا تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، یا اللہ اپنی مدد فرما، یا اللہ اس مدد کا وعدہ جو تو نے میرے لیے کیا تھا وہ مدد میرے لیے بھیج دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک الفاظ۔ پھر وہ صبح تک یہ دعاؤں کا سلسلہ جاری رہا، فجر کا وقت اسی طرح آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی اذان کے وقت صحابہ کرام کو اٹھایا نماز کے وقت اور فرمایا کہ نماز کا وقت ہے، اٹھو اٹھو۔ صحابہ کرام اٹھے اور ایک درخت کے پاس ایک پیڑ تھا، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اوٹ میں کھڑے ہو کر صحابہ کرام کو باجماعت نماز پڑھائی ہے۔ آپ نے وہاں اعلان کر دیا تھا استوو استوو، صفوں کو سیدھا کر لو، صفیں سیدھی ہوئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد، نماز سے فارغ ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سورج نکل گیا تھا اور آپ نے پھر صحابہ کرام کی صفیں لگائی ہیں۔ اب میدان جہاد بالکل سج گیا ہے، ادھر سے کفار نے اپنی صفیں تیار کر لی تھی، ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صفوں کو تیار کر رہے تھے، لوگوں کو بتا رہے تھے۔ اور ایک صحابی ہیں حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے یہ ذرا سا صف سے آگے نکل گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تیر تھا، اس تیر سے اللہ کے رسول نے ان کے سینے پر لگایا، کچوکا سا لگایا اور ان کو پیچھے کیا تیر سے۔ ان کو تکلیف پہنچانا مقصد نہیں تھا اللہ کے رسول کا، بس اللہ کے رسول نے ان کے سینے پر لگا کر ان کو تھوڑا سا پیچھے کیا۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے تکلیف ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا بھائی مجھے تو تمہارا تکلیف پہنچانے کو کوئی ارادہ نہیں تھا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے بدلہ دیجیے، مجھے تکلیف پہنچی آپ کی وجہ سے، اب میں اپنا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ تو روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو چادر تھی وہ اتاری اپنے کندھوں سے، اور اتار کر آپ نے اپنی کمر ان کی طرف کر لی اور آپ نے فرمایا اپنا بدلہ لے لو، کمر یا سینہ ان کی طرف کر لیا اور ان کے ہاتھ میں تیر دے دیا کہ بھائی تم اپنا بدلہ لے لو، جتنی تکلیف مجھ سے تمہیں پہنچی ہے اتنا ہی بدلہ تم دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی شخصیت ہیں اور کیا فرما رہے ہیں۔ تو وہ سواد رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً آگے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگایا اور گلے لگا کر نبوت کی جو مہر تھی اس کو چوما اور کہنے لگے یا رسول اللہ آخری ملاقات ہے۔ ان کو نظر آ گیا تھا کہ اب میں واپس نہیں آؤں گا اس میدان بدر سے، یہاں ان کی شہادت لکھی ہوئی تھی کہ یا رسول اللہ میں تو آخری بار آپ کی نبوت کی مہر کو چومنا چاہ رہا تھا، اور یا رسول اللہ یہ آخری ملاقات ہے۔ اس میدان کے اندر وہ شہید ہو گئے حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مہر کو بوسہ دے کر کے گئے، کیسے لوگ تھے، کیسا اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے، کاش ہمیں اس کا ایک حصہ بھی 100 حصوں میں سے اگر اللہ تعالیٰ کوئی ایک حصہ بھی ہمیں نصیب فرما دے تو ہمارے لیے کامیابی کامیابی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صفوں کو سیدھا کیا، اور صفوں کو سیدھا کرنے کے بعد جب کفار کے لشکر کی طرف دیکھا کہ وہ لوگ اپنی صفوں کو سیدھا کر کے اور اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ، وہ ہتھیار بھی ہیں اور سواریاں بھی ہیں اور لشکر زیرہ بھی پہن رکھی ہیں، سب کچھ ہے، جب اللہ کے رسول نے یہ منظر دیکھا اس وقت فوراً صفوں کو سیدھا کرنے کے بعد دوبارہ عریش کی طرف تشریف لے گئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عریش کے اندر گئے اور سعد بن معاذ دوبارہ ہاتھ میں تلوار لے کر باہر پہرے داری کرنے لگے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر پھر بڑی زبردست دعا فرمائی، بڑی زبردست، بار بار ہاتھوں کو اوپر کی طرف اٹھاتے تھے تو ہاتھوں کو اٹھانے کی وجہ سے چادر جو ہے بار بار کندھے سے نیچے گر جاتی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر اٹھا کر دوبارہ کندھے پر رکھتے تھے، پھر اللہ کے رسول دوبارہ ہاتھ اٹھاتے تھے، ساری رات دعا کری ہے، اس کے بعد پھر یہ حال ہے دعاؤں کا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کی حد کر دی، اس کے بعد ابو بکر صدیق نے وہ چادر ڈالی اور پیچھے سے گلے لگایا، یا رسول اللہ بس کیجیے، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے سن لی، یا رسول اللہ آپ نے حق ادا کر دیا دعاؤں کا، یا رسول اللہ بس کیجیے، بس اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات کو سن لیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی فریاد کو سن لیا۔ اس کے بعد پھر جو ہے یہ جنگ شروع ہوئی ہے، انشاءاللہ اس کی جو پوری وضاحت ہے کس طریقے سے جنگ شروع ہوئی اور پھر کیا معاملات ہوئے، اس کی وضاحت اور اس کی جو تفصیلات ہیں انشاءاللہ وہ کل کے سبق میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔